السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار اس کی قسط آخری ہے، جس کا یہ آخری حصہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سارے کا سارا یہ تمام ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کی پلے لسٹ تیار ہو چکی ہے، آپ وہاں سے جا کر سارا اور مکمل ناول وہاں سے بہت اچھے سے اور مزے سے بیٹھ کر سن سکتے ہیں۔ لیکن اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے، اور سبسکرائب کر کے ہمیں ایک ایوارڈ دے دیجیے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سامنا حور و پری نہ کیا نہ کریں، عکس تیرا ہی مگر تیرے مقابل آئے۔ وہ کمرے میں آیا تھا اور فاطمہ بیڈ پر شرارہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اور اس کو دیکھتے ہی بے خودی میں کبھی سنا گیا غالب کا شعر پڑھ گیا۔ فاطمہ نے اسے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا، بس مسکرا کر اور سر جھکا گئی۔ اس کے بعد اس نے ایک اور شعر پڑھا، اور بیٹھے بیٹھے ایک اور شعر پڑھنے کے بعد فاطمہ کا ہاتھ تھام کے لبوں سے لگایا۔ تلاش مجھ کو نہ کر دشت دہبر میں غالب، نگاہ دل سے دیکھ تیرے کتنے قریب ہوں میں۔ فاطمہ نے بھی جھکی نظریں اٹھائی تھی۔ اس کی شاعری کے جواب میں فاطمہ نے بھی شاعری پڑھی تھی، اور ارحم نے اسے آئی برو اچکاتے ہوئے دیکھا اور پھر ہنسا۔ جانتا ہوں نگاہ دل کیا نگاہ روح سے بھی دیکھ چکا ہوں، اور پتہ کیا دیکھا؟ اس نے فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ کیا؟ یہی کہ فاطمہ اور ارحم ایک ہی ہیں۔ اس نے جتنی خوبصورتی سے کہا تھا، فاطمہ کو اس پر بے انتہا پیار آیا اور وہ نگاہیں جھکا گئی۔ کافی دیر گزری تھی پر ارحم اسے ویسے ہی دیکھے گیا، خاموشی سے، محبت سے۔ کہاں جا رہی ہو؟ فاطمہ کے اچانک اٹھنے پر وہ ہوش میں آیا۔ چینج کرنے؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میں نے صحیح سے دیکھا بھی نہیں۔ وہ معصومیت سے بولا اور بہت تیزی سے۔ توبہ، جھوٹ، پورے وقت ہال میں بھی دیکھتے رہے تھے اور ابھی بھی دیکھا ہے؟ میری کمر بیٹھے بیٹھے تختہ بن گئی۔ ارحم نے 8 گھنٹے سے بیٹھی ہوئی ہوں۔ ارحم نے لب بھینچے اور فاطمہ کو دیکھا جو اتنے رومانٹک ماحول کا بیڑا غرق کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چینج کر لینا۔ اور کس نے بولا بیٹھو؟ 1 منٹ۔ ارحم نے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ تکیے کو سیٹ کیا تھا۔ لو، اس پر ٹیک لگا اور بیٹھ جاؤ۔ مسکرا کر بہت اچھا حل نکالا۔ ارحم، یہ جو 3 تلوں کا دوپٹہ میرے سر پر ہے نا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرا سر چپک جائے گا، بلکہ پچک جائے گا اور ٹوٹ کر گر جائے گا۔ ارحم نے ٹھنڈی آہ بھری اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ آگے بڑھ کر اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کیے گئے دوپٹے کی پنس نکالنے لگا، اور پھر ساتھ ہی اس کی بندیاں، جھمکی اور جھومر اتار دیے۔ اب تو سر ٹوٹے کے نہیں گرے گا اور نہ ہی سر پچکے گا۔ اب کہ فاطمہ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ارحم نے پھر گہری سانس لی۔ شکر، اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ورنہ کچھ عرصے سے تو فاطمہ کو اس کی ہر بات سے مسئلہ ہوتا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ارسلان ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ٹائی اتار رہا تھا۔ سندس سینڈل اتار کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تو سر بری طرح چکرایا۔ وہ دیوار سے ہاتھ ٹیک کر کھڑی ہوئی۔ ارسلان فوراً آگے بڑھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی سر چکرا گیا، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ سندس مسکرا کر کہتے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ ارسلان صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ۔ سندس، سب ٹھیک ہے؟ اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو؟ ارسلان نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں آیا۔ سندس، اب بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ وہ حواس باخاستہ تھا کہ سامنے ہی وہ دوسرے کپڑوں میں ہوش سے بیگانہ زمین پر گری ہوئی تھی، اور جو کپڑے پہن کر وہ اندر گئی تھی وہ ہاتھ کے پاس ہی نیچے گرے تھے۔ 2 قدم میں فاصلہ طے کرتا اس تک پہنچا۔ سندس، آنکھیں کھولو یار پلیز۔ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا اور ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کو اٹھائے کمرے میں آیا، اس کو بیڈ پر لٹایا، ڈاکٹر کو فون کیا، اور رات کے 12:15 ہو رہے تھے۔ 3 بار کال کرنے کے بعد چوتھی بار فون اٹھا لیا گیا۔ ڈاکٹر کو جلدی سے بلا کے اس نے ایک بار پھر سندس کو اٹھانے کی کوشش کی، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، ہلکے سے آنکھیں کھولیں اور وہ اپنی آنکھیں واپس بند کر گئی۔ ارسلان کی رکی سانسیں بحال ہوئیں۔ سندس نے آنکھیں کھولی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ سندس، تم ٹھیک ہو؟ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، کیا ہوا بتاؤ؟ اس نے فوراً سندس کا ہاتھ تھاما۔ پتہ نہیں، بس چکر آ گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ بچوں کی طرح سندس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، تھاما کم تھا بلکہ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے دبا رہا تھا۔ 10 منٹ گزرے تھے، ڈور بیل بجی تھی۔ ارسلان اس کے سر پر ہاتھ پھیر کے باہر گیا اور اس کو اٹھنے سے منع کیا۔ السلام علیکم، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی آپ کو؟ ڈاکٹر روبی کے اندر داخل ہوتے ہی مؤدب انداز میں پوچھا۔ فائن مسٹر ارسلان، انہوں نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ آج ان کی نائٹ ڈیوٹی تھی ہاسپٹل میں۔ ارسلان نے اپنا ڈرائیور بھیج کر انہیں ایمرجنسی بلوایا تھا۔ سندس ڈاکٹر کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ اب وہ اتنی بھی بیمار نہیں تھی کہ ڈاکٹر ہی بلوا لیا جائے، بس چکر ہی تو آئے تھے۔
ڈاکٹر نے اسے چیک کرنا شروع کیا۔ پہلے تو وہ برے برے منہ بنا رہی تھی، لیکن پھر ارسلان کی سنجیدگی سے گھورنے پر سیدھی ہوگی۔ مسٹر ارسلان، اچھا ہوا آپ نے بلانے میں دیر نہیں کی، بات بہت بڑی ہے۔ ڈاکٹر روبی کے چہرے سے پریشانی صاف عیاں تھی۔ ارسلان نے انہیں پریشانی سے دیکھا، جبکہ پریشان تو سندس بھی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی جب ڈاکٹر روبی نے اسے آرام سے لیٹنے کو کہا۔ مسٹر ارسلان باہر چلیں، ہم باہر بات کرتے ہیں۔ ارسلان نے ایک فکر مند نظر سندس پر ڈالی اور باہر بڑھ گیا۔ دل بہت تیزی سے ڈر رہا تھا اور دعا بھی کر رہا تھا کہ کچھ ایسا نہ ہو جیسے وسوسے اسے آ رہے تھے۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ آپ باپ بننے والے ہیں؟ ڈاکٹر نے ایسی سنجیدگی سے کہا۔ کوئی خطرے کی بات تو نہیں نا؟ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ وہ ویسے ہی پریشانی سے بولا اور اپنی پریشانی میں اس نے ڈاکٹر کی بات تک صحیح سے نہیں سنی۔ سوری مسٹر ارسلان، شاید میرے مذاق کی وجہ سے آپ زیادہ ہی ڈپریس ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر شرمندہ ہوئی تھیں۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ خوشی سے پاگل ہونے کو تھا، یقین کرنا مشکل تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ باپ بننے سے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ ابھی تو صرف خبر ہی ملی تھی اور دل زور زور سے اچھل رہا تھا۔ جی بالکل مسٹر ارسلان، اور ابھی ان کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ آپ ان کو کل ہاسپٹل لے آئے گا، ان کی کمپلیٹ چیک اپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کچھ میڈیسنز اور ڈائٹ چارٹ بھی دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ ارسلان نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کو باہر تک چھوڑا۔ واپس پلٹا تو مسکراہٹ ہٹنے سے انکاری تھی۔ دل کیا ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتائے، پر ابھی تھوڑا سنجیدہ ہونا ضروری تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کے باہر رکھا، ایک لمبی سانس لی اور چہرے پر سنجیدگی لائی۔ اب جو مذاق ڈاکٹر نے کیا تھا وہی مذاق وہ سندس کے ساتھ کرنے والا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ پریشانی سے بیڈ سے اترے باہر ہی آ رہی تھی۔ کیوں کھڑی ہو؟ چلو لیٹو، ڈاکٹر نے تمہیں لیٹنے کو کہا تھا نا؟ ارسلان نے اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور خود بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر لٹایا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کا پریشان چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بتائیے نا ارسلان، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس نے پریشانی سے ارسلان کو دیکھا۔ تم ماں بننے والی ہو۔ سندس نے آنکھیں پھاڑے سے دیکھا اور فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ ارے آرام سے، پھر سے کہیں تم ماں اور میں باپ بننے والا ہوں۔ اس نے محبت سے سندس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ آنکھوں میں نمی اتری اور وہ مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ ارسلان نے اسے اپنے قریب کیے، اس کے گرد بازو پھیلا کر خود قریب کیا اور اس کا سر اپنے سینے میں رکھا۔ مجھے اب تو واقعی یقین نہیں آ رہا سندس، اللہ ایک کے بعد ایک خوشی دیے جا رہا ہے۔ میرا دامن خوشیوں سے بھر رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے شکر ادا کروں۔ ساری زندگی شکر بھی اگر ادا کروں سجدے میں تو شاید صحیح سے ادا ہی نہ کر پاؤں۔ آنکھوں سے آنسو گرا تھا، پر یہ آنسو خوشی کی انتہا کا تھا۔ سندس کے آنے سے وہ تکلیف کی انتہا بھی دیکھ چکا تھا اور اب خوشی کی انتہا بھی دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ اٹھ جاؤ یار، 11 بج گئے ہیں، مام ڈیڈ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ تیسری بار فاطمہ کے سرہانے کھڑا تھا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں پہلا ہوں گا دنیا میں جو بیوی کو اٹھا رہا ہے، ورنہ یہ کام بیویوں کا ہوتا ہے۔ اف فاطمہ اٹھو میری جان۔ اس نے فاطمہ کے چہرے سے بال ہٹاتے مشکین سی شکل بنائی اور آواز میں ویسی ہی بے چارگی تھی۔ آپ بھی تھوڑی دیر سو جائیں ارحم، ویسے بھی گرمیاں شروع ہوئی ہیں اور گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ وہ بند آنکھوں سے ہی بولی، سوتے ہوئے کیوٹ لگ رہی تھی، البتہ ارحم کو اس کی نیند پر رشک آ رہا تھا۔ یہ کیسی گرمیاں ہیں فاطمہ جس میں تم اتنا موٹا کمبل اوڑھ کر سو رہی ہو؟ طنز کیا گیا، کوئی جواب نہ آیا۔ ٹھیک ہے آرام سے سو، میں مام کو بول دیتا ہوں کہ فاطمہ نیند پوری کر کے آئے گی۔ وہ کہتے ساتھ اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نہیں رکیں، وہ جھٹکے سے اٹھی۔ نہیں اب میں یہی کہوں گا تم سو جاؤ، وہ خفگی کا اظہار کرتے بولا۔ اوکے ٹھیک ہے جائیں، لیکن پھر بعد میں منانے بھی مت آئیے گا۔ وہ کہتے ساتھ اٹھی اور واش روم میں گھس گئی اور اس کے دھونس جمانے پر آہ بھر کر رہ گیا اور بیڈ پر بیٹھے اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ لوگ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا چکے تھے اور ماشاءاللہ سے سب ٹھیک آیا تھا۔ ڈاکٹر نے ڈائٹ چارٹ بھی دیا تھا، جسے دیکھ کر سندس عجیب سا منہ بنا رہی تھی، جس کا ارسلان پر تو کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس پر کوئی اثر ہونے والا تھا۔ اب وہ مٹھائی لے کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ یہ خبر وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو سنانا چاہتا تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی، وہ بہت نروس تھی۔ ارسلان اس کا ہاتھ تھام کے اندر آیا۔ پھپھو لیونگ روم میں ہی تھی۔ ارسلان کو دیکھ کر جہاں موڈ اچھا ہوا تھا، وہیں سندس کو دیکھ کر جیسا کڑوا بادام چبا لیا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ کہہ کر ارسلان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے ہی وہ 2 دن بعد آیا تھا۔ سندس کو نکال تو دیا تھا، پر اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے ان کا خود کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ سندس سے بالکل سرسری سا ملی، جبکہ ارسلان سے بہت محبت سے۔ ارسلان نے مٹھائی کا ڈبہ ان کے سامنے کھولا اور ان کا منہ میٹھا کیا۔ وہ پوچھتی رہی کہ کس خوشی میں، پر وہ اسی ضد پر تھا کہ پہلے منہ میٹھا کریں۔ آپ دادی بننے والی ہیں، ارسلان نے خوشی سے بتایا۔ پھپھو نے بے یقینی سے پہلے ارسلان کو دیکھا اور پھر سندس کو، پھر خوشی سے ارسلان کا ماتھا چوما اور پھر سندس کو اپنے پاس بلایا، اس کو پیار کیا اور اس کی بلائیں لیں۔ ارسلان ان کے اچانک اس طرح بدلنے پر بہت حیران تھا اور سندس مزید نروس ہوئی تھی۔ وہ اس سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے سندس کو واپس بھیجنے سے ہی منع کر دیا تھا۔ ارسلان نے ان سے کہا کہ ابھی ان کا سارا سامان وہاں ہے، 2 دن میں واپس شفٹ ہو جائیں گے، پر وہ اس پر بھی ناراض ہوئیں۔
ان کا کہنا یہ تھا کہ آج کل کی لڑکیوں کو بالکل سمجھ نہیں ہے کہ اس حالت میں کیسے رہنا ہے، کھانے پینے کا خیال کیسے رکھنا ہے، اس لیے وہ رسک نہیں لے سکتی۔ ارسلان نے بھی پھر مزید کوئی بحث نہیں کی اور بنتی بھی نہیں تھی، کیونکہ اب تو وہ اور پرسکون ہو گیا تھا۔ سندس کے کہنے پر وہ لوگ تہمینہ سے ملنے بھی گئے تھے۔ حارث سے سامنا ہوا تھا پر کوئی خاص بات نہیں ہوئی، جبکہ تہمینہ یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ یہ ڈائمنڈ کا لگ رہا ہے۔ فاطمہ مبہوت سا وہ بریسلٹ دیکھی گئی اور ارہم نے اس کو ابھی کچھ دیر پہلے یہ بریسلٹ دیا تھا اور وہ جب سے بیٹھی اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہاں ڈائمنڈ کا ہے۔ ارہم نے اس کے ہاتھ سے بریسلٹ لے کر اس کی کلائی میں پہنایا۔ یہ تو بہت مہنگا ہوگا، کتنے کا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ پہلے نہیں تھا پر اب تم نے پہن لیا ہے، اب قیمتی ہو گیا ہے۔ اس نے پیار سے فاطمہ کی ناک دبائی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، یہ کتنے کا ہے؟ ارہم نے اسے گھورا جس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کون پوچھتا ہے تحفے کی قیمت؟ اب جب وہ پوچھ ہی رہی تھی تو بتانا تھا۔ 1 کروڑ۔ کیا 1 کروڑ؟ ارہم کی پوری قیمت بتانے سے پہلے وہ بیچ میں چیخی اور ارہم نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ ارہم دماغ ہے آپ کے پاس؟ مطلب حد ہوگی، 1 کروڑ کا بریسلٹ کون خریدتا ہے؟ 1 کروڑ میں تو گھر آ جاتا ہے۔ یہ تو اتنا چنا سا بریسلٹ کروڑ کا، ہیرے جیسے ہیں اس میں۔ ارہم کی سوچ پر جی بھر کے ماتم کرتے آخر میں وہ غصہ ہوئی۔ ارہم نے اسے خاموشی سے گھورا اور وہ اتنے حسین تحفے کا جو اس نے بہت چاہ سے لیا تھا کیسے کباڑا کرنے پر تلی تھی۔ ہیرے کا ہی ہے، جتا کر کہا۔ ارہم ایک بات پوچھوں؟ فاطمہ نے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ سجائی۔ پوچھو۔ کتنے سال سے بزنس سنبھال رہے ہیں آپ؟ 4 سال سے، مختصر جواب۔ تو اب تک روڈ پر کیوں نہیں آئے؟ اس نے جتنی تیزی سے پوچھا تھا ارہم کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جتنے بدو آپ ثابت ہوئے اس حساب سے تو آپ کو روڈ پر آ جانا چاہیے تھا۔ ارہم نے جواب میں سے سخت گھورا۔ ایسا بریسلٹ لینے کا کیا فائدہ جس کو میں پہن ہی نہ سکوں اور راتوں کی نیند بھی اڑ جائے؟ فاطمہ نے بریسلٹ کو دیکھ کر کہا۔ کیوں نہیں پہن سکتی؟ بریسلٹ اور راتوں کی نیند کیوں اڑے گی؟ وہ جھنجھلایا۔ ظاہری سی بات ہے، اس ڈر سے نیند ہی نہیں آئے گی کہ اگر بریسلٹ چوری ہو گیا تو، یا گم ہو گیا تو کیسے پہنوں گی میں باہر؟ اگر ڈاکو آ گئے تو میری جان جائے گی نا۔ اوف یار فاطمہ، اتنی محبت سے لیا تھا میں نے، کیسے الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو اور کیوں مرو گی تم؟ ظاہر سی بات ہے ارہم، 1 کروڑ کا بریسلٹ میں جیتے جی تو کسی صورت نہیں دوں گی، تو ظاہر سی بات ہے ڈاکو بھی اگر چھینے جائیں تو 1 کروڑ کا بریسلٹ نہیں چھوڑیں گے، تو آخر میں مجھے مار ہی لیں گے نا۔ ارہم غش کھانے کے گرنے کو تھا۔ فاطمہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، ویسے تو انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، انہیں پر ہوا تو پہلی بار مانگنے پر ہی دے دینا، بنا کسی بحث کی، میں دوسرا دلا دوں گا۔ اس کی باتوں سے خوف زدہ ہوا تھا۔ وہ فرم، اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ میں عقل نہیں ہے، ابھی ایک ہی صدمہ نہیں جا رہا اور دوسرا لینے کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے صدمے سے سر پر ہاتھ مارا۔ آیت الکرسی آتی ہے؟ ارہم نے اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں آتی ہے الحمدللہ۔ بس ٹھیک ہے، تم روز اس بریسلٹ پر 3 بار پڑھ کر پھونک لینا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں صرف یہ گھر میں پہنوں گی، باہر جاتے وقت اتار دوں گی۔ ارہم نے اس بار اسے خاصا خفگی سے گھورا، کمرے سے نکل گیا۔ ارہم سنے تو! وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ زیان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زیان مریم کو سرپرائز کا بول کر لایا تھا اور وہ بھی کوئی 10 بار پوچھ چکی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں، پر کوئی جواب ہی نہیں۔ 10 منٹ کے بعد وہ لوگ ایک عالی شان بنگلے کے آگے رکے تھے۔ وہ 3 منزلہ تھا۔ مریم اسے دیکھ رہی تھی جب زیان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گیا۔ وہ بنگلہ اندر سے خالی تھا، اس میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، معلوم ہوتا ہے کہ نیا بنا تھا۔ ارہم، یہ کس کا گھر ہے؟ اوپر سیڑھیوں کی طرف سے فاطمہ کی آواز آئی۔ مریم نے الجھ کر زیان کو دیکھا۔ ہاں تو لیڈیز، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس گھر دیکھیں اور بتائیں کیسا لگا۔ ارہم نیچے آیا اور دونوں کو پریشان دیکھ کر زیان کی طرف دیکھتے آنکھ دبائی۔ بہت اچھا ہے، پر یہ کس کا ہے؟ اب کہ مریم جھنجھلائی۔ یہ ہم سب کا گھر ہے۔ زیان نے خوشی سے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ مطلب؟ فاطمہ الجھی۔ مطلب یہ کہ میں نے اور ارہم نے سوچا کہ فاطمہ ہو گئی اپنے گھر اور تم ہو گئی اپنے گھر کی، لیکن آنٹی اور انکل عارف کا کیا؟ وہ اکیلے کیسے رہیں گے؟ اس لیے ہم نے یہ گھر خریدا ہے تاکہ وہ اکیلے نہ ہوں۔ زیان کے بولنے پر مریم اور فاطمہ دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ 12 سال بعد۔ مام، ہم منال کے گھر کب جائیں گے؟ میں اسکول میں اس کو بول چکا ہوں کہ ہم اس کے گھر آئیں گے۔ سبحان کچن میں سندس کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا اور وہ ایک ہی رٹ کے منال کے گھر کب جا رہے ہیں، اور یہ رٹ ہر 2 دن کے بعد لگی ہوتی تھی، جس سے عبید بہت زیادہ خار کھاتا تھا۔ وجہ منال تھی۔ اسے منال سے خاصی چڑ تھی، اور اس چڑ کی وجہ یہ تھی کہ اسے منال کا کسی اور سے کھیلنا پسند نہیں تھا اور وہ کسی کو کھیلنے بھی نہیں دیتا تھا۔ صاف کہتا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے تو کوئی اس کے ساتھ نہ کھیلے، پر وہ بات یہ سبحان کو نہیں بول سکتا تھا کیونکہ سبحان بھی اس کا کزن تھا۔ لیکن وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ وہ لوگ منال کے گھر نہ جائیں تاکہ سبحان منال کے ساتھ مل کر نہ کھیل سکے۔ اسکول میں بھی وہ ہر ممکن کوشش کرتے کہ سبحان کو منال سے دور رکھتا، لیکن پھر بھی ہر بار ناکام رہتا، اسی لیے اب وہ منال سے ہی چڑھنے لگا تھا۔ منال بھی اسے کچھ خاص پسند نہیں تھی، جہاں وہ ہوتا وہاں سے وہ 9-2-11 ہو جاتی تھی، اور یہ بات اسے اور زہر لگتی تھی، اور اس کی نظر میں اچھا بننے کے لیے وہ اسے خاموشی سے پریشان کرتا تھا تاکہ پھر اسے سنبھال کر اسے چپ کروا کے خوش کر سکے۔
لیکن ہر بار اس کی مدد سے پہلے ہی سبحان یا کوئی اور پہنچ جاتا تھا. دوسروں کو تو وہ ہٹا دیتا تھا پر سبحان کو نہیں. مام ہم نہیں جائیں گے, کل ہمارا ٹیسٹ ہے, تم بھول کے سبحان, اس نے کافی غصے سے جتایا. میں اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر چکا ہوں عبید, اگر تمہاری نہیں ہوئی تو تم مت جاؤ. ارے بس کرو, اب پھر بحث شروع مت کر دینا تم دونوں. ڈیڈ نماز پڑھنے گئے ہیں, وہ آ جائیں گے پھر چلیں گے. سندس نے بحث ختم کی اور کچن سے باہر آ گئی, جبکہ عبید دانت کچکچا کر چلا گیا. کیا ہوا میرے شیر, بھائی ہے تمہارا, برگر نہیں جو دانت میں چبانے کا ارادہ کر رہے ہو. ارسلان ابھی گھر میں داخل ہوا اور سیدھا کچن میں آیا تو سامنے ہی عبید پر نظر پڑی. وہ سبحان کو گھورنے دانت پیس رہا تھا. ڈیڈ آپ کو نہیں پتا, منال کے نام پر یہ ایسے ہی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے اس نے آج اسکول میں کیا کیا؟ عبید نے اسے گھورا جو ارسلان کی نظروں سے مخفی نہیں رہا تھا. آپ بتاؤ کیا کیا ہے عبید نے؟ سبحان بھائی نے یہ والی اچھی ہے نا. سبحان, عبید, فرمان, آیت اور منال ایک ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھے پڑھ رہے تھے. آیت منال کی کلاس فیلو اور بیسٹ فرینڈ تھی اور فرمان آیت کا بھائی جو سبحان اور عبید کا کلاس فیلو تھا. آیت تو پڑھنے میں مصروف تھی اور منال سبحان کے ساتھ تصاویر دیکھ رہی تھی. فرمان بھی ان کے ساتھ بیٹھا تصاویر دیکھ رہا تھا اور عبید خاموشی سے بیٹھا منال کو تیکھی نظروں سے دیکھ رہا تھا. وہ چڑھتا تھا اس سے اور اس کو مسکراتا تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. وہ اس کی کزن تھی اور اسے یہی بات چبھتی تھی کہ وہ اس کی کزن کیوں ہے. وہ اس کا جڑواں بھائی سبحان, وہ تو ایک لمحے میں منال سے الگ نہیں ہوتا تھا. اس نے سب کو مگن دیکھا, ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آئی. خاموشی سے اپنی جیب سے ربڑ کی چھپکلی نکالی جو نکلی تھی, پر کوئی اچانک دیکھتا تو اصل ہی سمجھتا. اکثر وہ اپنی ماں کو بھی اسی طرح ڈراتا تھا. اس نے منال کی کتاب میں چھپکلی رکھی اور ایک پیج اس پر پلٹ دیا. وہ پرسکون سا بیٹھا تھا, سب اپنے میں مگن تھے اس لیے کسی نے نہیں دیکھا. میں چپس لے کر آتا ہوں. تصاویر ختم ہو گئی تھی تو سبحان چپس لینے گیا. فرمان دوبارہ تصاویر دیکھنے لگا اور منال نے اپنی بک اٹھائی, لیکن جیسے ہی پیج پلٹا چھپکلی کو دیکھ کر چلائی. پیچھے ہوتی ہڑبڑا کر اٹھنے کی وجہ سے پیچھے رکھی چیئر زور سے سر پر لگی اور کھڑے ہوتے ہوئے تکلیف سے رونے لگی. عبید اس کو ساتھ چلاتا دیکھ کر مسکرایا اور اس کے روتے دیکھ کر مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہوئی. کیا ہوا منال, تم ٹھیک ہو, رو کیوں؟ فرمان فوراً اٹھ کر منال کے پاس آیا اور اس کے سر کو چھوتے پوچھنے لگا, پر پوچھنے سے پہلے ہی منہ پر پنچ پڑ گیا. How dare you to touch her? عبید غصے سے چیختا اس پر جھپٹا اور پھر ایک اور پنچ مارا. اس کو چوٹ لگی. فرمان بھی غصے میں خود سے چڑھا تھا. ہاں تو کون ہے, ہوتا کون ہے تو ٹچ کرنے والا؟ وہ میری کزن ہے, میں ٹچ کر سکتا ہوں, تو نے کیوں کیا؟ سبحان جو مزے سے چپس کھا رہا تھا عبید کو لڑتے دیکھ کر بھاگ کر آیا. تم تو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی. وہ بھی غصے میں تھا پر عبید کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. میں اس کو رلاؤں, ہنساؤں, کچھ بھی کروں, میری مرضی. وہ میری کزن ہے, آئندہ ہاتھ نہ لگانا ورنہ ہاتھ توڑ دوں گا تمہارا. منال اپنا رونا بھول کر عبید اور فرمان کو دیکھ رہی تھی. یہ پہلے بھی ہوا تھا اور عبید نے اسے سیڑھی سے دھکا دیا تھا. جب اس کے گرنے پر اس کے کلاس فیلو نے اسے اٹھانا چاہا تو اسے بھی مارا تھا. کس نے ٹچ کیسے کیا؟ سبحان نے ارسلان کو آج اسکول میں ہوا قصہ سنایا. یہ کیا سن رہا ہوں عبید میں, کیوں کیا آپ نے منال کے ساتھ ایسا؟ شکر کریں آپ کی موم ابھی یہاں نہیں ہیں. ارسلان اس کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا. ڈیڈ وہ مجھے ہنستی ہوئی اچھی نہیں لگتی. اس کا لہجہ بچپن سے ہی باغی تھا. ارسلان اسے دیکھ کر لب کچلے اور وہ اب اس میں بچپن دیکھ رہا تھا. وہ بھی فاطمہ سے ایسے ہی چڑھتا تھا. بس فرق یہ تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ خوش ہوتا تھا, جبکہ عبید سے منال کی آنسو بھی برداشت نہیں ہوتے. ارسلان نے فی الحال اسے کچھ نہیں کہا, جسٹ ریڈی ہونے کا کہہ کر کچن سے نکل گیا. سارا اور حماد کی ایک ہی بیٹی تھی, ماہرہ, جو 13 سال کی تھی اور 7 کلاس میں تھی اور حد سے زیادہ ڈرپوک تھی, اور جہاں محمد کو دیکھ لے وہاں بھٹکتی بھی نہیں تھی. اور ارسلان اور سندس کے 2 جڑواں بیٹے تھے, عبید اور سبحان, جو بھی 12 سال کے تھے اور 6 کلاس میں تھے. سبحان تو منال کا دیوانہ تھا. اسے بچپن سے ہی وہ ڈول کی طرح لگتی تھی اور اسے ڈول کا خیال رکھنا اور اسے کھیلنا بہت پسند تھا. عبید کا بھی کچھ یہی حال تھا, پر اسے منال کا کسی اور کے ساتھ کھیلنا بالکل گوارا نہیں تھا. مریم اور زیان کے 4 بچے تھے اور بالکل ویسے ہی جیسے زیان نے مانگے تھے. پہلے سفیان جو 14 سال کا تھا, 8 کلاس میں پڑھتا تھا, بہت سنجیدہ مزاج لیکن صرف دکھنے میں, ورنہ کوئی مریم سے پوچھتا وہ کتنا چھچورا تھا. اس سے 2 سال چھوٹی مشال جو 12 سال کی تھی اور 6 کلاس میں تھی, بالکل بھولی بھالی اور معصوم. اس چھوٹا سا عمار جو مشال سے 3 سال چھوٹا 9 سال کا تھا, 5 کلاس میں پڑھتا تھا اور انتہائی سنجیدہ. بچوں جیسے اس میں کوئی گن نہیں تھا. اس کی ناک پر ٹکا بڑا سا چشمہ اسے سنجیدہ بناتا تھا. اور سب سے چھوٹی منال تھی جو 7 سال کی تھی اور 3 کلاس میں تھی. سبحان اس کا بیسٹ فرینڈ تھا اور بیسٹ کزن تھا, اور عبید اتنا ہی برا کزن. وہ ڈرتی بھی اس سے سب سے زیادہ تھی, عبید سے. ارحم اور فاطمہ کے 3 بچے تھے. سب سے بڑا محمد تھا جو 11 سال کا تھا اور ہر وقت سارا اور حماد کی بیٹی ماہرہ کے پیچھے گھومتا رہتا تھا, جس سے بہت دور رہنے کی کوشش کرتی تھی. وہ 6 کلاس میں تھا اور اس سے چھوٹی ایک بیٹی امارہ جو 8 کلاس میں تھی اور 4 کلاس میں تھی. اس سے چھوٹا اس کا 4 سال کا بچہ جو نرسری میں تھا, اور ارحم کے لیے دوسرا ارحم الیاس ثابت ہوا. زیان کی فیملی سب سے اوپر والے فلور پر رہتی تھی. درمیان میں عارف صاحب, میرب, مریم کی امی اور زیان اور ارحم کے سارے بچے. سب سے نیچے ارحم کی فیملی.
हारिस की शादी शाइस्ता से हो चुकी थी और हारिस अब भी वैसा ही था। इसको रिश्तों में बराबरी करना अब तक नहीं आया था, बस फ़र्क ये था पहले वो बीवी के साथ ज़्यादती करता था, अब माँ के साथ। तहमीना बेगम की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, उनकी बहू उनको इतना जलील करती थी कि बस मारना बाकी रहता था और उसके सामने अक्सर फातिमा का नाम लेकर ताने देती थी कि वो ऐसी थी, इतनी अच्छी थी, और फिर जो वो ताने उन्हें बदले में मिलते थे वो उन्हें रुला देते थे। हारिस ने तो दोनों के हाल पर छोड़ा था। तहमीना अब बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए हार जाती थी। इंसान हुकूमत करते ये भूल जाता है कि हमेशा रहने वाली हुकूमत तो सिर्फ अल्लाह की है, और फिर अपनी हुकूमत पर वो जालिम बन जाता है, और फिर जब क्या सामने आता है तो बर्दाश्त किया नहीं जाता। सुन्नस ने उनको बहुत बार अपने साथ ले जाने का कहा था, फिर बेटे की मोहब्बत पाँव में जंजीर की तरह थी। हारिस की ज़िंदगी से सुकून मुकम्मल ख़त्म हो चुका था। वो वक्त वो ऑफिस में गुजारता था, बस वही सुकून होता था। घर जाने के नाम पर उसे कोफ्त होती थी। औलाद की नेमत से महरूम था। शाइस्ता बांझ थी और शायद ये बात वो पहले जानती थी, इसलिए पहले ही निकाह नामे में लिखवा लिया था कि औलाद ना होने की सूरत में ना तो हारिस उसे छोड़ सकता है और ना ही दूसरी शादी कर सकता है। पप्पा ने मीरा और आरिफ साहब से माफ़ी मांग ली थी और फातिमा से भी, और उन्होंने माफ़ भी कर दिया था, लेकिन अब रिश्ते में वो मोहब्बत नहीं रही थी। हाथ से लगाए थप्पड़ का दर्द ख़त्म हो चुका था, पर ज़बान से लगाए गए थप्पड़ों का दर्द ताउमर था। डैड चलें ना। अरहम, फातिमा, इलियास साहब और जीनत लॉन में बैठे थे। हमारा और मोहम्मद तो ऊपर थे, लेकिन अरहम के पीछे पड़ा था कि पार्क जाना है। अरहम चले जाए ना, वो कितनी जिद कर रहा है। फातिमा ने अपनी भोली शक्ल के मासूम से बच्चे को देखा, जो सिर्फ दिखने में मासूम था पर गजब का शरारती था। क्यों चले जाऊं? तुम्हें नहीं पता पिछली बार क्या किया था इसने? पूरे पार्क में सामने मुझे रो रो कर घोड़ा बनवाया था इसने। अब जहाँ से गुजरता हूँ मजाक उड़ता है मेरा। इसने जल कर बोला। डैड, अगर आप नहीं चले मेरे साथ तो मैं मॉम से कभी बात नहीं करूंगा। सब ने इसे चौंक कर देखा। बात अरहम नहीं मान रहा था और नाराज़गी फातिमा से, पर ये उसकी चालाकी थी। जानता था कि अगर ये बोलेगा आपसे बात नहीं करूंगा तो वो ओके बोल देंगे, लेकिन अगर वो मॉम से नाराज़ होता तो बात बन जाएगी। और हुआ भी कुछ यूँ ही। अरहम बच्चा है, कुछ नहीं होता, आप जा रहे हैं, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरहम ने पहले फातिमा को देखा, फिर अपने छोटे से आफतनुमा बेटे को घूरा, जो अब चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। बिल्कुल तुम्हारे पर गया है ना अरहम? इलियास साहब का किया तंज वो बखूबी समझा था, यानी सैर पे सवा शेर मिला। अरहम ने उनको देखा और वो इसी तरह देख रहे थे। अरहम की तरफ एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछालकर हाथ में पकड़ा अखबार झटके से सीधा किया। ओके माय बॉय, चलते हैं अभी। अहमद को मुस्कुराकर जवाब दिया और जेब से फ़ोन निकाला, कुछ करके वापस जेब में रखा। जीनत की गोद में रखे मोबाइल पर मैसेज टोन बजी और इलियास साहब के दिमाग में खतरे की घंटी थी। सही कहा डैड, मुझ पर ही गया है, एक आंख दबाकर कहते वो अहमद को गोद में उठाकर निकल गया। इलियास साहब, ये क्या है? आप शन्नो से मिलते हैं? उन्होंने मोबाइल इलियास साहब की तरफ करते गुस्से से पूछा और उनका जवाब सुने बगैर अंदर चली गईं। वो बूढ़े ज़रूर हुए थे, पर जीनत अब भी वैसे ही थी। शन्नो भी अभी उन्हीं की उम्र की थी। कुछ दिन पहले वो अरहम की मीटिंग के लिए होटल गए थे तो शन्नो वहीं मिली थी। अरहम को कोसते वो जीनत को मनाने खुद भी उठ गए। इतनी देर में फातिमा ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वाला नावल बहुत पसंद आया होगा। ये बहुत ही फैमिली और बहुत ही साफ़ सुथरा सा नावल था। उम्मीद रखती हूँ कि आप बहुत अच्छे कमेंट्स देकर हमें हमारी पजीराई करेंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।